اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں یہ آپ لوگوں کو درس بھیج رہی ہوں، اس میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی لائٹ کا ایشو چل رہا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اور کل میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ میں نے بامشکل آپ لوگوں کی کلاس لی تھی، اس کے بعد مطلب میں صحیح طرح سے میری طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی تھی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جب طبیعت نہ ٹھیک ہو تو کچھ بھی کرنے کو انسان میں نہ ہمت ہوتی ہے اور نہ دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور آج میں نے آپ لوگوں کو جو ہے مباہلہ کے بارے میں بتانا ہے، چونکہ 24 ذی الحج عید مباہلہ منائی جاتی ہے، تو چونکہ عید مباہلہ آنے والی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ جانیں، چونکہ آپ لوگ مبلغات ہیں، آپ لوگ دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے خود واضح ہونا چاہیے کہ کون کون سے مواقع ہیں جن کو ہمارے لیے خاص قرار دیا گیا ہے، اور ان کی کیا اہمیت ہے، کس وجہ سے اہمیت ہے، اور کیا ان کی فضیلت اور مقام ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پروردگار عالم پیغمبر کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے یعنی کٹ حجتی کریں، یعنی جو تمہارے سامنے بحث و مباحثہ کریں، بات کو نہ مانیں، ہٹ دھرمی دکھائیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں گے۔ یہ ہے آیہ مباہلہ۔ اچھا، آیہ مباہلہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج میں آپ کو مفصل انداز میں بتانا چاہوں گی۔ مباہلہ جو ہے، دراصل مباہلہ کا جو لفظ ہے وہ بہلا کے مادہ سے، بہلن کے مادہ سے نکلا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی ہے رہا کرنا، اور کسی کی قید و بند کو کیا کر دینا، ختم کر دینا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ اسی بنا پر جب کسی جانور کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اس کے پستان کسی تھیلی میں نہ باندھیں تاکہ اس کا نوزائیدہ بچہ آزادی سے اس کا دودھ پی سکے، تو اسے باہلن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دعا میں ابتہال، تضرع اور زاری اور کام خدا کے سپرد کرنے کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نبتہل ثم نبتہل، یعنی پھر ہم کام خدا کے سپرد کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے ابتہال، ہلاکت، لعنت اور خدا سے دوری کے معنی میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا منفی نتائج کا کیا ہوتا ہے، حامل ہوتا ہے، کیونکہ اور ظاہری سی بات ہے جب پروردگار عالم انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو وہ فنا کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ تو تھا مباہلہ کا مفہوم، ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا اصل لغت کے لحاظ سے، لیکن اس کا جو رائج مفہوم ہے جو اوپر والی آیت ہے اس میں اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ یہ دو اشخاص کے درمیان ایک دوسرے پر نفرین کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کے دو گروہ جو کسی اہم مذہبی مسئلے میں اختلاف
اختلاف رائے رکھتے ہوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، بارگاہ الہی میں دعا کریں، تضرع کریں اور اس سے دعا کریں کہ وہ جھوٹے کو رسوا اور ذلیل کرے اور اسے سزا اور عذاب دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو پیغمبر گرامی جناب سیدہ عورتوں میں سے جناب سیدہ مردوں میں سے اپنے نفس کی جگہ جناب امیر علیہ السلام اور ابناءنا اپنے بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے تھے۔ جب نصرانیوں نے جو نجران کے عیسائی تھے، نصرانی تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور ان کی ہیبت اور ان کی عظمت کو جب انہوں نے دیکھا اور در کیا تو وہ خود پیچھے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا، جو ان کا بڑا سردار تھا اس نے کہا کہ میں اس میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہم پر لعنت کر دی، ہمارے لیے بد دعا کر دی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے اس میں خدا نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ ان واضح دلائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص تم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو اور جھگڑا کرے تو اسے مباہلہ کی دعوت دو اور کہو کہ وہ اپنی بچوں، عورتوں اور نفسوں کو لے کر آئے اور تم بھی اپنے بچوں اور عورتوں اور نفسوں کو بلاؤ، پھر دعا کرو تاکہ خدا جو ہے جھوٹوں کو رسوا کر دے۔ کہتے ہیں کہ مباہلہ کی یہ صورت جو ہے عرب میں پہلے رائج نہ تھی اور یہ ایک ایسا راستہ تھا جو 100% پیغمبر اسلام کے ایمان اور دعوت کی صداقت کا پتہ دیتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ کس طرح سے جب لے کر گئے تو وہاں پر جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا تو ان پر کیا ہیبت طاری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص کامل ارتباط کے ساتھ خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو اور ایسے میدان کی طرف آئے اور مخالفین کو دعوت دے کہ آؤ اکٹھے درگاہ خدا میں چلیں، اس سے درخواست کریں اور دعا کریں کہ وہ جھوٹے کو کیا کر دے، رسوا کر دے، پھر یہ بھی کہے کہ تم عنقریب اس کا نتیجہ دیکھ لو گے کہ خدا کس طرح جھوٹوں کو سزا دیتا ہے اور عذاب نازل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل پکی ہے نا، یعنی اس میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے کہ ایسے میدان کا رخ کرنا بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے اور خاص طور پر اس شخص کے لیے جو پروردگار عالم کے ساتھ نہ تو کوئی خاص رابطہ رکھتا ہے، نہ اس پر کامل یقین رکھتا ہے، کیونکہ اگر دعوت دینے والے کی دعا قبول نہ ہوئی اور مخالفین کو ملنے والی سزا کا اثر واضح نہ ہوا تو نتیجہ دعوت دینے والے کی رسوائی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ لیکن پروردگار عالم نے کیسے ممکن تھا کہ وہ جو رسول خدا نے دعوت دے کر تو نجران کے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی اور بلایا تو پروردگار عالم اپنے نبی کو ان کے سامنے نعوذ باللہ جھوٹا کرے، تو یہ ممکن ہی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ روایات میں اس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب مباہلہ کی دعوت دی گئی تو نجران کے عیسائیوں کے نمائندے جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے کیا یعنی مہلت چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اس پر مشورہ کر لیں، اس پہ سوچ بچار کر لیں، اپنے بڑوں سے مشورہ لے لیں۔ تو اس وقت کیا حالت ان لوگوں کی کیا تھی؟ مشورے کی یہ بات ان کی نفسیاتی حالت کی عکاسی کرتی ہے کہ اس وقت ان میں کس قسم کے حالات چل رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ بہرحال مشورے کا نتیجہ یہ نکالا کہ عیسائیوں کے مابین یہ طے پا گیا کہ اگر محمد جو ہے وہ شور و غل، مجمع اور داد و فریاد کے ساتھ مباہلہ کے لیے آئیں تو ان سے ڈرا نہ جائے، بلکہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، مباہلہ کر لیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح آئیں تو پھر حقیقت کچھ بھی نہیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی شور و غل کا سہارا لیا گیا ہے اور اگر وہ بہت محدود افراد کے ساتھ آئیں، بہت قریبی خواص اور چھوٹے بچوں کو لے کر وعدہ گاہ میں یعنی جہاں پر آنے کا کہا گیا تھا وہاں پر پہنچے، تو پھر جان لینا چاہیے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں، اور اس صورت میں ان سے مباہلہ کرنے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اب ہوا کیا،
کہتے ہیں کہ جب طے شدہ جگہ پر یعنی جہاں پر مباہلہ ہونا تھا اس کے میں کیا ہوا کہ عیسائی میدان مباہلہ میں پہنچے تو اچانک دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ امام حسن کو گود میں انہوں نے لیا ہوا ہے، امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جناب علی مرتضیٰ ہیں اور جناب فاطمہ سیدہ ہیں ان کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم کیا کہنا، آمین کہہ دینا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ جب عیسائیوں نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے یعنی خود ہی وہ مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے اور صلح اور مصلحت کے لیے وہ کیا ہو گئے، آمادہ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، ان کی فضیلت کوئی کم نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے لیے یعنی دعا پر پیغمبر اسلام جو دعا کر رہے ہیں کہ جو جھوٹے ہیں ان پر خدا اپنی لعنت کرے، اگر انہوں نے آمین کہہ دیا تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اور اہل ذمہ کی حیثیت سے رہنے پر آمادہ ہو گئے، یعنی وہ پیغمبر اسلام کے نیچے ان کے انڈر رہنے کو آمادہ ہو گئے۔ یہ جو آیت میں ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی گزشتہ آیت میں حضرت مسیح کی الوہیت کی نفی پر استدلال تھا، یعنی وہ لوگ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے عیسائیت میں جو تثلیث کا عقیدہ ہے وہ پڑھایا تھا نا، تو وہ یعنی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، تو پیغمبر اسلام نے اس کی نفی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے اگر اس علم و دانش کے بعد جو تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ تم سے جھگڑا کر رہے ہیں اور انہیں مباہلے کی دعوت دو اور ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو دعوت دیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو دعوت دو، پھر ہم کیا کریں گے، مباہلے